آپ کے ہاتھ میں موجود یہ موبائل آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، یہ بم بن کر پھٹ سکتا ہے اور آپ کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ میں کوئی افسانہ اور کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت بحث ہو رہی ہے، کیونکہ ان موبائل کو بنانے والی جو کمپنیاں ہیں، یہ پروڈکٹ جہاں تیار ہوتے ہیں وہ لوگ دھوکہ باز ہیں، وہ کسی بھی طرح آپ کی جان لے سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت بحث ہو رہی ہے۔ موبائل سے پہلے ایک ڈیوائس استعمال ہوتا تھا جس کو پیجر کہا جاتا ہے، موبائل اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ پیجر نام کا ڈیوائس آج بھی کچھ جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یورپ کی بنانے والی ایک پیجر کمپنی نے اس ڈیوائس میں بم کو رکھ دیا اور اس وقت وہ بم پھٹ پڑا لبنان کی راجدھانی بیروت میں، اور وہاں 4000 لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، 12 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں اب بحث ہو رہی ہے کہ جس طرح پیجر میں بارود رکھا گیا تھا اور وہ بارود بم بن کر پھٹ پڑا، پورے شہر میں افراتفری مچ گئی ہے، ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح موبائل میں بھی بارود رکھا جائے، بم رکھا جائے، یا پہلے سے ان لوگوں نے رکھ دیا ہو، اور کبھی بھی موبائل پھٹ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، اور کبھی بھی یہ لوگ جان لے سکتے ہیں، جس طرح پیجر کو بنانے والی کمپنی یورپ کے ہنگری کی تھی، اور اس کمپنی نے ہی غداری کی، اس کمپنی نے پیجر میں بارود کو رکھا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ بارود پھٹتا ہے، وہ پیجر پھٹتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دشمنی کے لیے موبائل کا بھی اسی طرح استعمال کیا جائے۔ جب دو فریق کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جنگوں میں کوئی اصول نہیں، کوئی پیمانہ نہیں، ہر فریق جنگ جیتنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی سازش کو اپناتا ہے، ہر طرح کے پینترے اپناتا ہے تاکہ اسے کامیابی ہو سکے، لیکن اس کے باوجود ایک اصول اور پیمانہ مقرر ہوتا ہے کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں پر نہیں مارنا ہے، یا عام لوگوں کی جان نہیں لینی ہے، صرف جو فوجی ہے، جو آرمی ہے، جس سے مقابلہ ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ لیکن اسرائیل میدان جنگ میں یا میدان جنگ سے باہر عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، عام شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، اور اس وقت بھی اسرائیل نے لبنان کی راجدھانی بیروت میں یہی کیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ ہے اور حزب اللہ سے اسرائیل کی لڑائی ہے۔ اس وقت اسرائیل کی لڑائی حماس سے بھی ہے، حزب اللہ سے بھی ہے، یمن کے حوثیوں بھی ہے، دنیا کے کئی اور ملکوں سے بھی اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے۔ لڑائی کے دوران حزب اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، حزب اللہ کا نام و نشان مٹانے کے لیے اسرائیل نے تمام اخلاقی حدود کی دھجیاں اڑا دی اور پیجر کا استعمال کر کے حزب اللہ کو مارنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ پیجر ایک ڈیوائس ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، موبائل سے پہلے یہی استعمال ہوتا تھا، اب بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ پیجر کا استعمال زیادہ تر میسج بھیجنے کے لیے یا ٹیکسٹ چیٹ کے لیے ہوتا ہے، آڈیو کال کی فیسلٹی اس میں نہیں ہے، اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے کسی کی لوکیشن ٹریس نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے حزب اللہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو کسی دشمن سے بچانا چاہتی ہے، محفوظ رکھنا چاہتی ہے، وہ اسی طرح کی ڈیوائس کا استعمال کرتی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اپنے تمام کمانڈروں کو، اپنے تمام ارکان کو حکم دیا، گائیڈ لائن جاری کی کہ وہ موبائل یوز نہ کرے بلکہ پیجر کا استعمال کرے۔ اب پیجر کا استعمال کرنے کے دوران ہی بیروت میں یہ پیجر پھٹنے لگے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ کسی کے بیگ میں پیجر رکھا ہوا ہے اور اچانک اس کا بیگ دھماکہ کرتا ہے اور پورے میں افراتفری مچ جاتی ہے، کہیں اور دھماکہ ہوتا ہے، اور پیجر کے پھٹنے کی وجہ سے اب تک 12 لوگوں کی لبنان میں ہلاکت ہو چکی ہے۔ 3000 سے زیادہ شدید زخمی ہیں۔ اب زخمی ہونے والے، ہلاک ہونے والے حزب اللہ کے کمانڈر ہیں یا نہیں، اس کی مکمل تحقیق سامنے نہیں آئی ہے۔ کچھ اس میں کمانڈر بتائے جا رہے ہیں لیکن سبھی کمانڈر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے پیجر ابھی تک پھٹے ہیں اس کی بھی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ حزب اللہ نے اس کے لیے سیدھے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور حزب اللہ نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے پلہ جھاڑ لیا ہے اور امریکہ نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ ہم کو اسرائیل نے اس حملہ کی خبر دی تھی، اس لیے ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر سامنے آیا کہ پیجر جہاں تیار ہوتا ہے، جہاں بنتا ہے، انہی لوگوں نے اس میں بارود رکھا تھا، بم کے مواد کو رکھا تھا، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو پیجر سب سے
पहले बनता है ताइवान में, और ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो। उसने सीधे सीधे इनकार किया और कहा कि हिजबुल्लाह के पास जो पेजर था वो पेजर हमारा बनाया हुआ नहीं था, हमारा प्रोडक्ट नहीं था। अलबत्ता एक कंपनी है यूरोप के हंगरी में, वहाँ BSC नाम की एक कंपनी है, उसी कंपनी ने इस पेजर को तैयार किया था। और ये जो पेजर बैरूत में फटा है, हंगरी का बनाया हुआ पेजर है, इसलिए इसके लिए जिम्मेदार हंगरी है, वहाँ की कंपनी BSC है, ताइवान नहीं है। BBC ने लबनान के एक प्रोफेसर का इंटरव्यू शायद किया, उसमें उनका बयान है जिसमें उनका कहना है कि हाल ही में पेजर्स की एक खेप आई थी और उस खेप को हिजबुल्लाह ने ख़रीदा था अपने यहाँ इस्तेमाल करने के लिए। लगता है कि उस पूरी खेप में ही बारूद रखा गया था, डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, और इसी वजह से यहाँ लोगों की हलाकत हो रही है। तो बाज़ाब्ता हिजबुल्लाह के पास अभी जो पेजर्स भेजे गए थे या इन्होंने जो ख़रीदा था उसमें बम रखा गया था, और ये इजराइल की मुसाद ने किया है। इससे पहले भी इस तरह के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के रहनुमा शेख इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ था, उनकी शहादत हुई थी। उसके बारे में भी अभी तक मुकम्मल तफसील सामने नहीं आई है कि किस तरह उनको हलाक किया गया। उसमें एक तफसील ये भी सामने आ रही है कि मोबाइल के ज़रिए उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पहले, यानी 2 महीना पहले जिस रूम में ठहरने वाले थे वहाँ बम को रखा गया था, और वो बहुत मामूली सा बम था जो ऑटोमेटिक, जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए यूज़ किया जा सकता था। अब उसी तरह पेजर्स के बारे में कहा जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और जिस पर गौर करना ज़रूरी है, जिसको सीरियस लेना ज़रूरी है, वो ये कि इन पेजर्स में जो बम थे, जो बम धमाका हुआ, तो उसके लिए ज़िम्मेदार हंगरी की कंपनी है जिसने इन पेजर्स को तैयार करते वक्त, इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त ही इसमें कुछ ऐसा मवाद रखा जो मवाद वहाँ फटा है, जिसकी वजह से पूरा धमाका हुआ है। अब इन कंपनियों में कहीं ना कहीं कोई मुसाद का आदमी होगा, कोई इजराइल का आदमी होगा, या फिर इसका कोई शेयर होल्डर यहूदी होगा, इजरायली होगा, जिसने जानबूझकर ऐसा किया होगा, क्योंकि उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी कंपनी में ऐसा हो सकता है, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तो फिर जो कंपनी मोबाइल बनाती है, जो कंपनी कुछ और बनाती है, वो भी ऐसा कर सकती है। और इसी वजह से बैरूत में पेजर का ये मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी पेजर बन सकता है। यानी जिस तरह पेजर से धमाका हुआ है बैरूत में, आपके मोबाइल से भी धमाका हो सकता है, जान जा सकती है। इसलिए मोबाइल की जिन कंपनियों में इजराइल का कंट्रोल है या अमेरिका के लोगों का कंट्रोल है, इन पर मुकम्मल भरोसा करना अब मुमकिन नहीं रह गया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।